علیکم، میں امداد سمرو۔ سب کچھ لٹانے کے بعد عمران خان صاحب کو اب سیاست یاد آ گئی ہے۔ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے بھی تو کیا، یا وہ کہتے ہیں نا کہ اب کاہے پچھتانا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اب عمران خان صاحب کی کھیت جو ہے وہ چڑیا چگ چکی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب سیاست نہیں کر پائے، ان سے سیاست ہوئی نہیں ہے، ان کا سیاست کا مزاج نہیں تھا۔ لیکن اب بہرحال پارٹی کے سمجھانے کے بعد یا پھر نقصان اٹھانے کے بعد، تجربہ کرنے کے بعد، پتھر چاٹنے کے بعد، اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاست کی طرف گامزن ہوئے ہیں۔ انہوں نے رجوع کیا ہے کہ یار اب مجھے تھوڑی سی سیاست بھی کر لینی چاہیے۔ آج بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے پارٹی کے قائدین کو ذمہ داریاں دے دیں کہ جی وہ اب سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کریں۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے ہر کسی کو یہ ٹارگٹ دیا ہوتا تھا کہ جی ایچ کیو سے رابطے کرو، پھر یہ ٹارگٹ ہوتا تھا کہ عدالتوں کو مینیج کرو۔ بہت سی چیزیں اب سامنے آ گئی ہوئی ہیں، لیکن اب اتنے عرصے کے بعد پہلی بار، یعنی عمران خان صاحب 2018 میں اقتدار میں آنے کے بعد، بلکہ اس سے پہلے بھی 2014 2016 میں بھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ رابطے نہیں کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 کے دھرنوں میں عمران خان صاحب حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں تھے، لیکن جب راحیل شریف نے، آرمی چیف نے عمران خان صاحب کو اور طاہر القادری صاحب کو بلایا کہ آ کر بیٹھ کر بات کریں، تو عمران خان صاحب کا چہرہ یوں چمک دمک رہا تھا جیسے ہی وہ رات کا اندھیرا تھا، مگر یوں لالیاں ٹپک رہی تھیں، اور ایسے مسکراتے ہوئے گئے عمران خان صاحب جیسے کوئی نوجوان ہو، الڑ نوجوان، وہ عشق میں مبتلا ہو، والدین اس کی مرضی سے اس کی شادی نہ کروائیں اور فائنلی وہ والدین کو راضی کر دے کہ جی اب، اور اس کے بعد پھر اس کے چہرے کے اوپر جو لالیاں آتی ہیں نا، ایک بڑی کامیابی، بڑی فتح، اس طرح کی۔ لیکن یہ لالیاں کوئی سیاسی فتح والی لالیاں نہیں تھی جو میں اس لیے ایک نوجوان، الڑ نوجوان کی عشق کی میں مثال دے رہا ہوں۔ تو عمران خان صاحب تب بھی 2014 کے دھرنوں میں بھی عمران خان صاحب سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے۔ اس وقت بھی کہتے تھے میں لعنت بھیجتا ہوں اس پارلیمنٹ پر، ان چوروں پر۔ اور پھر جب ہوش ٹھکانے لگا تھا تو پھر دوبارہ پارلیمنٹ میں واپس آ گئے تھے۔ ایک بار پہلے یہ تجربہ کر چکے، اب دوبارہ عمران خان صاحب نے پھر 2016 پھر 2018 عمران خان صاحب نے کہا میں سیاسی قوتوں کے ساتھ میں نہ بیٹھوں گا، نہ ان کے ساتھ مذاکرات کروں گا، نہ ان کے ساتھ بات کروں گا۔ ہر کسی رہنما کی ڈیوٹی تھی کہ جی فوج کو راضی کرو، کیا اسد عمر، کیا پرویز خٹک، کیا اپنا فیصل ووڈا، کیا زلفی بخاری، کیا فواد چودھری۔ پھر فائنلی ساری پی ٹی آئی ناکام ہو گئی تھی، تو پھر عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب کو سر کا تاج بنا لیا، جماعت کا صدر بنا لیا۔ کچھ نہیں ہوا۔ جب کچھ نہیں ہوا تو پھر کہا کہ اب سیاسی جماعتوں سے ہی رابطہ کر لو بھائی، ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ۔ عدالتوں کے لیے پرویز الہی صاحب کو ڈیوٹی دی ہوئی تھی، عدالتیں مینیج کر رہے تھے۔ محمد خان بٹی کی ویڈیو ہے، اس ویڈیو پر تحقیقات کروا لے کوئی۔ جب تک تحقیقات نہیں ہوگی اسی کا ہم اس طرح ڈسکس کریں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرویز الہی صاحب نے عدلیہ مینیج کی ہوئی تھی، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے ذریعے۔ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے 2 بیٹے ان کے فرنٹ مین ہیں، اور انہوں نے پھر آگے سے چیف جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور دیگر کو مینیج کیا ہوا۔ چیف جسٹس ہم سے مینیج نہیں ہوئے۔ باقی لاہور ہائی کورٹ کو بھی علی افضل شاہی، ان کے داماد ہیں چیف جسٹس کے، تو وہ مینیج کر رہے تھے، تو پرویز الہی صاحب بھی تو، اور پھر ان کو علی افضل شاہی صاحب کو جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کو مینیج کرنے کے عوض 15-16 ارب روپے کے پیپر پروجیکٹس دیے گئے، یعنی ٹوٹل کے ٹوٹل مال صرف اور صرف رشوت انہوں نے علی افضل شاہی نے لی۔ یا مطلب تو عمران خان صاحب اب تک یہ کرتے آ رہے تھے۔ پھر عدلیہ میں ہر معاملہ لے کر گئے، لیکن عدلیہ سے اپنے حق میں تمام تر فیصلے کروانے کے باوجود سیاسی طور پر عمران خان صاحب کو کچھ نہیں ملا۔ سیاسی طور پر ملنا بھی کچھ نہیں تھا۔ عدالت کیا دے سکتی ہے عمران خان صاحب کو؟ زیادہ سے زیادہ گرفتاری سے بچا سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ نواز شریف کو نائل کر کے دے سکتی ہے۔ عدالت عمران خان صاحب کی جس طرح حکومت چلا نہیں پائی، باوجود تمام تر سہولت کاری کے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے لے کے ہر چھوٹی عدالت تک، فوج، جی ایچ کیو، ہر قسم کی سہولت کاری کے باوجود عمران خان صاحب کو حکومت میں تو لے کر آئے تھے، مگر ان کی حکومت چلانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ بڑی کوشش کی فوج نے، پریس کانفرنسز
اپنا کیا کہتے ہیں اس کا DGISPR نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جی 6 مہینے تک مثبت رپورٹنگ کرنی ہے. جو صحافی عمران خان پر تنقید کرتا ہے اداروں سے نکلوا دیا جاتا, میڈیا کا ٹیٹوا دبا دیا گیا تھا. اس کے باوجود نہیں حکومت چل سکی, نہیں چلا سکتی. جس طرح حکومت نہیں چلا سکا تھا GHQ عمران خان صاحب کی, جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان تمام تر محبتوں کے باوجود عمران خان صاحب کی حکومت نہیں چلوا سکے تھے, اسی طرح تمام تر سو موٹو نوٹسز کے اور تمام تر رعایتوں اور ریلیف کے جو عمران خان صاحب کو عدالتوں سے ملے, ابھی بھی مل رہے, عمران خان صاحب کی سیاست وہ نہیں چلا پائے, نہیں چل سکتی تھی نا. سیاست سیاستدان خود کرتا ہے. جو اداروں کے کندھوں پر بیٹھ کر سیاست کرتا ہے کچھ عرصے کے لیے تو وہ ہوتا ہے, وہ 4 دن کی چاندنی ہوتی ہے, اس کے بعد اندھیری رات ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب اندھیری رات میں جانے کے بعد ان کو اب احساس ہوا کہ او ہو یہ تو اب سیاست کی طرف جانا پڑے گا. ہم جیسے لوگ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ خان صاحب سیاست کرو, سیاست کرو, سیاست کرو گے تو آپ کو پاپولر سپورٹ بھی حاصل ہے. لوگ تیسری قوت کو دیکھ بھی رہے ہیں, سوچ بھی رہے ہیں کہ تیسری قوت برقرار رہنی چاہیے. لیکن وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس قوت کو, عوامی طاقت کو سیاسی طریقے سے استعمال کریں گے یا اس کو ڈنڈا برداری کے ذریعے استعمال کریں گے. دیکھیں عمران خان صاحب نے جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر اٹیک کیا, عمران خان صاحب نے لاہور ہائی کورٹ پر اٹیک کیا, عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ پر اٹیک کیا, عمران خان صاحب نے عدالتی وارنٹ لے کر جانے والی پولیس کے ساتھ 2 دن جتھا بردار ان کے سامنے کھڑے کر کیے رکھے. عدالتیں چپ, خاموش, کچھ نہیں عمران خان صاحب کو کہہ رہی. لیکن عمران خان صاحب کے خلاف ایکشن نہ لینے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کی سیاست کو وہ جو عمران خان صاحب پولیٹیکلی چاہتے ہیں وہ ان کو مل جائے. تو اب عمران خان صاحب نے جو نقصان اٹھایا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اب یہ جو رابطے شابطے ہیں, یہ کیا عمران خان صاحب کو اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں, یہ سب سے بڑا سوال ہے. اب وہ جو اتنی میں نے تمہید باندھی ہے تو وہ خبر پہ آتا ہوں. عمران خان صاحب نے آج میڈیا سے گفتگو کی ہے. اس سے پہلے میڈیا پر خبر آ رہی تھی کہ جی پرویز الہی صاحب نے MQM کی قیادت, مصطفیٰ کمال, خالد مقبول اور دیگر سے فون پر رابطے شابطے کیے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو سے اپنا کے صاحبزادے اور خرم نواز گنڈا پر پاکستان عوامی تحریک والے, ان سے بھی رابطہ کیا ہے. اسد عمر اور اعجاز چودھری جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ چلے گئے, سراج الحق صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. اسی طرح دیگر قائدین کو بھی ڈیوٹیاں دی گئی ہیں کہ جی آپ سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں. کیوں پہلے تو کوئی رویہ عمران خان صاحب کا ایسا نہیں تھا. کیوں یہ ضرورت پیش آئی ہے عمران خان صاحب کو؟ کل کی عدالتی کارروائی دیکھ لیں, اس سے پہلے ایک دن کی عدالتی کارروائی دیکھ لیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی, اور پھر سوموار کو بھی دیکھ لیجئے گا اگر عدالت بیٹھے گی تو. عدالت کے اندر ایک نقطے کے اوپر زور تھا, ایک نقطے کے اوپر, کہ ساری سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ جائیں. یہ کون زور دے رہا تھا؟ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب دے رہے تھے. تو وہاں پر عمران خان صاحب کے لیے ایک جگہ وہاں پر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری طرف عمران خان کو کہا گیا ہے, عمران خان صاحب کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ جی میں آپ کو گارنٹی کرواتا ہوں, انڈرٹیکنگ دیتا ہوں کہ ہمارے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب وہ سب کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. تو عدالت کو یہ دکھانے کے لیے, بتانے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم تو اوپن ہیں, ہم تو رابطہ کرنے کو تیار ہیں, ہم نے تو شروع بھی کر دیا ہوا ہے سر. تو حکومت ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, تاکہ عدالت حکومت کو باؤنڈ کرے, پابند کرے اپنے فیصلے کے ذریعے کہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. حالانکہ اب جو عدالت تین رکنی بینچ بیٹھا ہوا ہے اس کو تو مسترد کر چکی ہے حکومت. نواز شریف نے مسترد کر دیا, آج اتحاد تھا, اتحادی جماعتوں کا اجلاس تھا اپنا, اس میں بھی انہوں نے مسترد کر دیا. تو عمران خان صاحب بیسیکلی عدالت کو یہ مواد فراہم کرنے کے لیے کہ دیکھو میں اچھا بچہ بن گیا ہوں, اور حکومت کو کہو کہ جی عمران خان صاحب ہمارا لاڈلا جو ہے وہ اچھا بچہ ہے, اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ. یہ ہے بیسک. سراج الحق صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے, سراج الحق صاحب نے کہا ہے کہ جناب 2 صوبوں کے انتخابات مسائل کا حل نہیں ہے, تمام انتخابات ایک دن ہونے چاہیے, ایک تاریخ پر ہونے چاہیے. اب ظاہر جماعت اسلامی عمران خان صاحب کے وہ جو انہوں نے سیاسی پاگل پنے کا مظاہرہ کیا تھا 2 اسمبلیاں توڑ کر, اس کا ساتھ کیوں دے گی؟ متحدہ قومی موومنٹ جو آج حکمران اتحاد میں شامل ہے وہ کیوں عمران خان صاحب کا ساتھ دے گی ایک دن کے انتخاب اپنا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے لیے؟ اور وہ کیوں کر عدالت
کا جو عمران خان صاحب بیسیکلی تو انہوں نے کہا کہ جی میں بس سڑکوں پر آنے لگا ہوں اور ہم نے اب عدلیہ بچاؤ تحریک شروع کرنی ہے. مطلب جس عدلیہ کے اوپر اٹیک کر رہے، جس عدلیہ کے اوپر ڈنڈا برداروں جتھے لے کر گئے، اس عدلیہ کو بچانے کی تحریک عمران خان صاحب شروع کر رہے ہیں. بیسیکلی عدلیہ بچاؤ تحریک نہیں ہے، ظاہر ہے اپنی جو ہے وہ سیاست بچاؤ تحریک ہے. تو عمران خان صاحب نے اب یہ جو ذمہ داریاں دی ہیں نا، یہ ذمہ داریاں دی ہیں اس لیے کہ عدالت کے پاس، چیف جسٹس صاحب کے پاس عمران خان صاحب کے حق میں کرنے کو کوئی بات ہو کہ دیکھو جی وہ تو کر رہا ہے نا، وہ رابطے انہوں نے کر دیے ہوئے، تو آپ کیوں نہیں کرتے ان کے ساتھ رابطے. یہ ادروائز آپ دیکھیں کہ تحریک عدم اعتماد ایک ٹوٹلی آئینی طریقہ کار تھا. جس سازش کا عمران خان صاحب نے الزام لگایا، اس سازش سے بھی عمران خان صاحب پیچھے ہٹے، بلکہ اب امریکہ کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ جی میں روس نہیں جاؤں گا، خدا کا واسطہ مجھے بس میرے ساتھ معاملات ٹھیک کرو، میں روس نہیں جاؤں گا. جب بھی وزیر اعظم بنا میں اس طرف دیکھوں گا بھی نہیں. میں تو ادھر مطلب جو اپنے گھر میں جو لگا ہوا دنیا کا نقشہ ہوگا اسے روس کو بھی مٹا دوں گا، وہاں بھی نہیں دیکھوں گا. وہ تو اس سے ہٹ گئے. اس سازش کا الزام لگا کے پروپیگنڈا کر کے عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ سے، قومی اسمبلی سے ریزائن کر دیا تھا. وہ فورم تھا بیٹھنے کا جہاں آپ سیاسی معاملات بیٹھ کر حل کر سکتے تھے، مگر عمران خان صاحب فوج کی طرف دیکھ رہے تھے، عمران خان صاحب عدالت کی طرف دیکھ رہے تھے. تو دونوں نے، یعنی فوج نے تو خیر انکار کر دیا. انہوں نے کہا بھائی گل سنو بھائی، آپ کے ساتھ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو گالیاں دلواؤ، یعنی اندر ملاقات کر کے خود ترلے کرتے ہو، باہر آ کر کہتے ہو کہ جی مجھے جو ہے وہ آرمی چیف ترلے کر رہا ہے. تو بھائی آپ کے ساتھ تو کوئی رابطہ نہیں کرنا. آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے کہہ دیا تھا صدر مملکت کو کہ جی میں کیوں بات کروں. باجوہ صاحب کیونکہ کرائم پارٹنر تھے عمران خان صاحب کے، تو وہ عمران خان صاحب کی گالیاں کھانے کے باوجود 2 بار ان سے ملے تھے. اب عمران خان صاحب نے پینترا بدلا. وہ کہتے ہیں کہ جی باجوہ صاحب جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی، وہ فوج کو انٹرنل کاروائی کرنی چاہیے. کچھ عرصہ پہلے کہتے تھے کہ باجوہ پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اس نے کیوں فون اپنا روس سے میرے دورے کے بعد اس نے کیوں تقریر کی تھی، کیوں مخالفت کی تھی، اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. عمران خان صاحب نے کہا. اب کہہ رہے نہیں جی فوج انٹرنلی اس کا احتساب کرے. اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صدر مملکت جو ہیں وہ ان کے ذریعے اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے کوئی رابطے نہیں. بڑی صدر صاحب کی نا، عمران خان صاحب نے جتنی صدر صاحب کی وہ کروائی ہے نا بستی بستی، اتنی شاید ہی کسی نے کروائی ہو. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب کیونکہ یہ حکومت جو ہے یہ عدالت کے اوپر حملہ کرے گی، اور لہٰذا اب پوری قوم جو ہے وہ اکٹھی ہو جائے، وکلاء برادری اکٹھی ہو جائے. میں سڑکوں پہ آنے لگا ہوں، میں تحریک چلانے لگا ہوں. اچھی بات ہے، عدلیہ کو مضبوط ہونا چاہیے، لیکن عدلیہ کو پارلیمنٹ سے زیادہ اختیارات نہیں ہوتے. اگر پارلیمنٹ کل کو فیصلہ کر لیتی ہے کہ جناب یہ جو آپ کا، کیونکہ اب جو فیصلہ 3 رکنی بینچ اگر اسی طرح رہتا ہے، جو فیصلہ دے گا تو حکومت اعلان کر چکی ہے کہ جی ہم نے وہ فیصلہ نہیں ماننا، آپ نے جو مرضی فیصلہ دو ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے. یہ حکومت نے کہہ دیا ہوا ہے، برملا کہہ دیا ہے. تو ظاہر ہے تصادم تو ہوگا. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر یہ والا رویہ، یعنی تحریک عدم اعتماد کے بعد اگر وہ جی ایچ کیو کو بلیک میل کرنے کے لیے ریزائن کر کے جلسے جلوس نکالنے کے بجائے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے رہتے، یا اس سے پہلے جب تحریک عدم اعتماد 8 مارچ کو جمع ہوئی تو بجائے میلسی میں جا کر جلسے کرنے کے، بجائے پشاور میں جا کر جلسہ کرنے کے، عمران خان صاحب اگر اپنا ایوان کے اندر اپنا نمبر مینیج کر لیتے، اپنے اتحادیوں کو ساتھ بٹھا لیتے. جو باجوہ صاحب نے کہا کہ جی میں نے اس کو کئی بار کہا کہ بھائی جا کر اتحادیوں کو مناؤ، اس کے ساتھ تم چائے نہیں پینا پسند کرتے. تو عمران خان صاحب یہ کرنے کے بجائے عمران خان صاحب جو ہے وہ دھونس دھمکیوں پر اتر آئے تھے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی دھمکی میں، دھونس میں، دباؤ میں نہ حکومت آ رہی ہے نہ فوج آ رہی ہے. عدلیہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف ان کا ٹلٹ ہے، وہ عدلیہ کے لیے کہا جاتا ہے، وہ تو برملا کہا جا رہا ہے، پریس کانفرنسز کر کے کہا جا رہا ہے. تو عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے پہلی بار پولیٹیکل انگیجمنٹ کی طرف وہ جو گئے ہیں، کیونکہ ادروائز ہر معاملہ عدالت میں لے کے جاتے تھے، اس سے پہلے فوج کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے، ادھر ادھر بندے بھیج رہے ہوتے تھے. تو اب عمران خان صاحب جو ہے وہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کی طرف آئے ہیں، تو وہ بھی صرف اس وجہ سے تاکہ
چیف جسٹس جو ہے ان کے پاس عمران خان کے حق میں کرنے کو کوئی بات ہو کہ دیکھو جی عمران خان نے تو کام شروع کر دیا ہوا ہے سیاسی رابطوں کا، صرف اس کے پیچھے مقصد یہ ہے. تو جو لوگ کل کو جن کو انہوں نے انگیج کیا ہوا تھا فوج کے ساتھ رابطہ کرنے اور عدلیہ کو مینیج کرنے کے لیے، ان کو انہوں نے پولیٹیکل انگیجمنٹ پر لگا دیا ہے. وقت گزر گیا ہوا ہے، بہت دیر ہو چکی ہوئی ہے. اب کیونکہ جب تک حکومت اور حکمران اتحاد، کیونکہ میجر پولیٹیکل پارٹی جو پی ٹی آئی کے علاوہ وہ تو ادھر ہیں، جب تک ان کے ساتھ عمران خان صاحب کی انگیجمنٹ نہیں ہوتی فائدہ کوئی نہیں ہے. اور عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں کہ ان کو انتخابات اپنا چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چیف جسٹس اپنا کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے اور صدر عارف علوی کے ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کو انتخابات ملے، وہ نہیں ہونے جا رہا ہے. عمران خان صاحب جتنی مرضی پولیٹیکل انگیجمنٹ کریں، جتنے مرضی رابطے کر لیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.